اللہ اکبر. پھر میں کہتا ہوں دنیا کی قومیں اسلام میں کسی کی تقریر سن کر نہیں آئی تھی. دنیا کی قومیں اسلام میں کسی کو حج اور عمرے کرتے ہوئے دیکھ کر نہیں آئی تھی. دنیا کی قومیں اسلام میں آئی تھی غریبوں کی خدمت کا نظام دیکھ کر. حیرت میں رہ گئے تھے لوگ. مدینے کے باہر کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے کے لیے نکلے ہوئے. پوری دنیا کا سب سے طاقتور حکمراں، دونوں سپر پاورز جس کے قبضے میں آ گئیں، وہ خود ڈھونڈ رہا ہے، خود گھوم رہا ہے. وہ کسی اور کو نہیں بھیج رہا کہ کوئی پریشان حال، کوئی مسافر، کوئی ایسا نہ ہو جو پریشان ہو میں اپنے گھر پہ بستر پہ سوتا رہوں، اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پاؤں. اپنے ایک خاص سرونٹ کو لیے ہوئے، اپنے خادم کو لیے ہوئے وہ گھوم رہے ہیں. اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے. خیمے کے اندر سے آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے بچوں کے پاس. اندر ایک عورت کی آواز آتی ہے، ہاں میں بچوں کی ماں موجود ہوں. بولو کیا بات، کون ہو تم؟ کوئی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت اندر سے کہتی ہے تم جاؤ جاؤ، تم جاؤ، تم سے کیا مطلب. وہ سمجھتی بیچاری کوئی عام آدمی. وہ کہتے نہیں بہن ذرا آپ بتا دو کیا بات ہے، شاید میں کچھ خدمت کر سکوں. ارے میں کیا بتاؤں، کیا کہوں. جب تک بچے دودھ نہیں چھوڑتے ماں کا تب تک جو امیر ہیں امیر المومنین عمر، تو بچہ جب دودھ چھوڑ دیتا ہے ماں کا، دودھ پینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تب اس بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے ایشو ہوتا ہے، منظور ہوتا ہے. میرے بچے ابھی 1 سال کا ہے، یہ بچہ ابھی اس کے دودھ چھوٹنے کی مدت نہیں ہوئی. اب یہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے. میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں، زبردستی دودھ نہیں دے رہی پچھلے 1-2 دن سے، تاکہ میں کسی طرح یہ دکھا سکوں، بتا سکوں کہ بچے کا دودھ چھوٹ گیا ہے، اس لیے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، وظیفہ ہوگا تو میں بچے کا کچھ کھانا پانی ہو پائے گا، مجھے بھی کچھ کھانا پانی مل پائے گا. حضرت عمر چپ چاپ کھڑے ہوئے آنسو بہاتے. اللہ مجھے صبح تک موت نہ دیجیے گا ورنہ میں قیامت میں پکڑا جاؤں گا. مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلتے ہیں کہ صبح مسلمانوں کے امیر کی جگہ معلوم کر کے ذرا وہاں پہنچ جانا. اچھا ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے. حضرت عمر گئے، صبح کا انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمام اصحاب رسول اللہ، میرے ساتھیوں، میں ایک غلطی کو آج تسلیم کرتا ہوں. میں نے قانون یہ بنایا تھا کہ بچے کا دودھ جب چھوٹ جائے گا تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا. مجھے شرمندگی ہے، اس کی وجہ سے کچھ بچوں کو تکلیف ہوئی. تم سب دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں آج سے قانون بناتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے دن سے ہر بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے جاری ہوگا. لوگوں، اتنی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی گئی تھی، ایسی خدمت خلق، ایسا نظام تھا. کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ تھا. کوئی ایک محلے میں تو کوئی مسلمان عمل کر کے دکھائیں، کوئی جگہ تو عمل ہو. کتابوں ہی میں رہے گا، تقریروں ہی میں رہے گا. لوگ باہر جو آتے تھے دنیا کی قوموں کے لوگ، وہ حیران رہتے تھے کہ یہ کون سا سماج ہے بھائی، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے اترا. میں کتنے واقعات سناؤں، کیا کیا سبب بنتا تھا. ایک دکان کھولے بیٹھا ہے شام کے شہر حمص میں، ایک مسلمان تاجر، عام آدمی ہے، دکان کھولے بیٹھا. ایک کرسچن کسٹمر اس کی دکان پر آتا ہے
اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں فلاں چیز ہے، جو ہے آپ کے ہاں؟ وہ بیچارہ مسلمان دکاندار کہتا ہے جی بھائی صاحب جو تو ہے میرے ہاں دکان پہ ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے آپ اتنی جو دے دیجئے. لیکن مسلمان دکاندار اس کو جو دینے کے بجائے اس سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے آپ وہ جو وہاں سے لے لیجیے. جس دکان کا یہ پتہ بتا رہا ہے وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی، کرسچن کی تھی. یہ کسٹمر بھی کرسچن تھا. اب یہ کرسچن کسٹمر اس مسلمان دکاندار سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، مجھے بھی پتا ہے وہ دکان ہے، تو آپ مجھے کیوں نہیں دیتے جب آپ کی دکان پر وہ مال موجود ہے؟ یہ دکاندار جواب میں کہتا ہے کہ اور کوئی بات نہیں، میرے دکان پر صبح سے 2-3 کسٹمر آ چکے ہیں اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اب تک اس دکان پر کوئی کسٹمر نہیں ہے. آپ سے بس اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ وہاں سے لے لیجئے، میرے اس بھائی کا پڑوسی کا بھی بھلا ہو جائے. یہ شخص جاتا ہے واپس، جو وہاں سے لیتا ہے. لیکن لوگوں دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرنا، یہ جو لے کر اپنے گھر نہیں جاتا، یہ واپس اسی دکان پر آ جاتا ہے. اب یہ پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا آپ کو جو نہیں ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جو تو مل گئی، پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو تو وہاں سے لے آیا ہوں، مجھے تم سے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھا. اب یہ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی؟ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جلدی کا مسئلہ نہیں ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ حال ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا حال ہوگا. یہ ہے اسلام. کس کی زندگی میں ہے یہ اسلام؟ کس کی زندگی میں؟ آج تو محمد مصطفیٰ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ دنیا میں غریبوں کی خدمت سب سے کم کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہو تم، ایک ایک کارڈ اتنا مہنگا چھپواتے ہو کہ اگر کارڈ کے پیسے کسی کو دے دیے جائیں تو کسی غریب یتیم بچے کی اسکول کی فیس کے لیے کافی ہو جائے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام کو بدنام دنیا کے اسلام کے دشمن بہت کم کر پا رہے ہیں. برا نہ ماننا، اسلام کو بدنام ہم اور تم کر رہے ہیں. ورنہ میں خاص طور پر اس ملک میں بسنے والی قوموں کے بارے میں کہتا ہوں، میری قسمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کا کمال ہے کہ میں مختلف ملکوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے روحانیت کی جو قدر اور اچھے اخلاق کی جو قدر اس ملک میں نظر آتی ہے شاید اتنی کہیں نظر نہیں آتی. ہم نے کھویا ہے یہ ملک، اور جب ہم بگڑے ہیں تب اللہ نے ہم سے یہ ملک چھینا ہے. اللہ نے ہم کو تاج محل بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے ہم کو قطب مینار بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے ہم کو طرح طرح کے ناچ گانے اور مجرے اور قوالیوں کے لیے نہیں پیدا کیا تھا. جب ہم یہ کرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ اس ملک میں کروڑوں غریب ہیں، جب تک تم ان کی خدمت کرتے تھے تم اس لائق تھے، لیکن جب تم عیاشیاں کرنے لگے تو تم کو اسٹیج سے نیچے اتارنا اب میری ربوبیت کا تقاضا ہے. مجھے پتا ہے کہ تم اسٹیج سے اتارے جانے کے بعد مارو جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، جلائے جاؤ گے، جیل بھر دیے جائیں گے، فسادات میں تمہاری لاشیں تڑپیں گی. مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر کی عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے اور ان حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکالے جائیں گے. میں تمہارا رونا، چینا، چخنا، چلانا سب گوارا کر لوں گا، مگر اپنے محبوب کے ذریعے بھیجا گیا دین رحمت کو بدنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تم اس لائق تم پھر واپس بنو گے کہ تم ملک کی خدمت کر سکو، تم غریبوں کی خدمت کر سکو بلا کسی بھید بھاؤ کے، بلا کسی تفریق کے. تم محمد مصطفیٰ کی اسپرٹ کے مطابق، تم نبیوں کے مزاج کے مطابق، تم ایک ایک کا دکھ درد جب بانٹنے والے پھر سے بنو گے،
پھر میں تم کو ایسے حالات بنا دوں گا کہ پھر تم کو دنیا کی خدمت کا موقع ملے گا. میں حکومت عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں دیا کرتا، میں حکومت سیوا اور خدمت کرنے کے لیے دیا کرتا. میں نے حکومت دی تھی محمد کو. محمد نے حکومت کس طرح کی؟ اس طرح کہ ان کے ساتھیوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھے تھے تو محمد کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے. یہ جو واقعہ تم مسجد نبوی کا سنتے اور سناتے ہو کہ مسجد نبوی میں دوپہر کا وقت تھا اور حضرت عمر آ کر بیٹھ گئے اکیلے، مسجد میں کوئی نہیں، اور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ عمر اس وقت تم کیسے آئے؟ یہ مسجد میں ہم لوگوں کے آنے کا تو وقت ہے نہیں. حضرت عمر حضرت ابوبکر کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں ابوبکر آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتا میں، کوئی اور ہوتا تو میں نہ کہتا، لیکن آپ سے نہیں چھپا سکتا. 3-4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، بھوک سے بے قرار ہو کر آیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے عمر اس قبر میں، یہ قبر نہیں، حضور کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے، یہ تو حضور کی حیات کا واقعہ ہے، زندگی کا واقعہ ہے. حضور کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس حجرے میں ہمارے اور تمہارے رہبر اللہ کے جو رسول آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ جس بھوک سے پریشان ہو کر تم نکلے ہو اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں نکلا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے، دونوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت کیسے؟ اب یہ ہمت اور یہ مقام ہے صدیق اکبر کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شکایت کے طور پر نہیں کہتے، آپ نے پوچھا ہے تو حکایت کے طور پر کہتے. واہ رے صحابہ، گفتگو کا ادب. بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں اخباروں بلا شکوا. آپ نے پوچھا ہے تو عرض کر رہے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کر رہے، قسمت کو برا بلا نہیں کہہ رہے، بالکل نہیں، ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر. بات یہ ہے کہ ہم دونوں کئی دن سے بھوکے ہیں، ایک لقمہ بھی ہمارے گھر میں نہیں. تو یہیں نکلے بیٹھ گئے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ، میں سچ جب یہ واقعہ سوچتا ہوں دھونکے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ برداشت کر پاؤ گے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ابوبکر کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر رکھا اور کہا کہ جس رب نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس بھوک سے بے چین ہو کر تم دونوں نکلے ہو اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں نکلا ہوں. یہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں، یہ حکمرانی کا زمانہ ہے. کیسے حکمراں ہیں؟ ان کو حکومت کرنے کا حق تھا. زمانہ ہو گیا دنیا کی کسی قوم نے ایسی حکومت دیکھی نہیں. سب دنیا پریشان ہے. یہ پوری دنیا ہماری ہے، ہم سب کے ہیں. یہ پورا ملک ہمارا ہے، ہم سب کے ہیں. ملک کا ہر باشندہ ہمارا ہے، ہر بھائی ہر بہن، کسی دھرم میں پیدا ہوا ہو، کسی سماج میں پیدا ہوا ہو، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا اتنی ہی محبت سے اللہ نے اس کو بھی بنایا. میرا فرض ہے محمد کے غلام کی حیثیت سے، میرا فرض ہے، اولین فرض ہے کہ میں اس بات کی تمنا رکھوں اور انتھک کوشش کروں کہ میرے ملک میں کوئی بھوکا نہ رہے، اللہ کی زمین پر کوئی پریشان حال نہ رہے. یہ ہوا کرتے تھے مسلمان. میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں نہیں کہتا کہ سب مسلمان کافر ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن آج جو مسلمانوں کی آبادی نظر آ رہی ہے اس کے مقابلے میں شاید 5% بھی آبادی خدا کے نزدیک مسلمان نہ ہو. پورے صوبے میں اصلی مسلمان اللہ جانے ایک بھی موجود ہے کہ نہیں. اور میں کیسے کہوں، آپ کا یہاں آنا دور دراز کے دیہات میں مبارک ہو، مجھے آپ کے قدموں پر رشک آتا ہے. آپ جب گھر سے چلے ہوں گے اسی وقت اللہ نے رحمت کی نظر سے آپ کو دیکھنا شروع کیا ہوگا. آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ بس ایک ہی چیز آپ کو کھینچ کر لائی ہے، پورا مسلمان بننا. بس پورا مسلمان بننا. اپنے علاقے کے غریبوں سے جا کر معافی مانگو، اپنے علاقے کی بیواؤں سے معافی مانگو، یتیموں سے معافی مانگو.
जेल में जाने की इजाजत लेकर जेल में जाकर कैदियों से माफी मांगो। हमें चाहिए था कि हम तुम्हारे भोजन की फिक्र करते, तुम्हारी सेवा करते। कोई हुकूमत मना नहीं करती, हमारे मुल्क की किसी सूबे की कोई हुकूमत कभी मना नहीं करती। नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। सारा तमाशा सियासत का है, लेकिन जहां तक मामला है दीन का, रूहानियत का, अल्लाह अकबर। एक यहूदी शख्स बूढ़ा हो गया, भीख मांगने के लिए निकला। मदीने में कोई भीख मांगने का तस्वुर ही नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा तो कोई भीख मांग। अचानक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म में आया या नजर पड़ी कि यहूदी बूढ़ा शख्स भीख मांग रहा है। हुजूर हजरत उमर ने बुलवाया कि क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं, कुछ जरूरत? हाँ, असल में टैक्स देना पड़ता है ना, जिजिया देना पड़ता है। हम यहूदी हैं, मुआहदे के तहत मदीने में रहते, तो मुसलमानों पर तो जो डिफेंस सर्विस है वो लाजिम है, मुसलमानों पर ज़कात भी फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का जिहाद में जाना फ़र्ज़ है। लेकिन इस्लाम ने ऐसी रियायत की कि जो गैर मुस्लिम हमारे मुआशरे में रहते हों, न उन पर जिहाद फ़र्ज़ है, न उन पर ये फ़र्ज़ है, न उन पर ये फ़र्ज़ है, न उन पर ये फ़र्ज़ है, न उनसे ज़कात ली जाएगी। खूब कमाएं, बस वो अपनी सोशल सिक्योरिटी का एक टैक्स जमा करें ताकि उनकी हिफाजत पर जो कौम का मुल्क का खर्च हो उसमें उनका हिस्सा हो। तो जिजिया देना पड़ता है। अब कमाने के लायक मैं रहा नहीं, बूढ़ा हो गया, इसलिए मुझे भीख मांगने के सिवा कोई शक्ल नजर नहीं आई। अल्लाह, हजरत उमर ने फौरन उस शख्स को कहा कि आप जरा मेरे घर पे पहुंचे, मैं अभी आता हूं। घर पे पहुंचे, घर से अपना जाती तोहफे ताइफ का सामान उनको दिया। उसके बाद कहा कि आज से जिजिया बिल्कुल माफ, और बैतुल माल आप पहुंचिए, और मैंने हुक्म जारी कर दिया है आपको सालाना खर्चा मिला करेगा। फिर मदीने में मस्जिद में सहाबा को मशवरे के लिए जमा किया, और उन्होंने कहा कि यह पहला वाकया मेरे इल्म में आया है कि एक बूढ़े गैर मुस्लिम को जिजिया अदा करने के लिए भीख मांगनी पड़ी है। तो आप सहाबा की राय हो तो मैं कानून बना दूं कि कोई शख्स जो कि माजूर हो जाए, बीमार हो जाए, कमाई न कर सके, वो क्रिश्चियन हो, वो यहूदी हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि सालाना बैतुल माल उसका पूरा खर्चा, उसकी फैमिली का खर्चा उठाएगा। साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको हमसे मशवरा लेने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप राय लेते हैं तो हम सब इसके लिए खुशी से तैयार हैं, अब हुक्म जारी कर दीजिए। इसको देखकर दुनिया की कौमों को इस्लाम से मोहब्बत हुई थी, और जब तक वापस मुसलमान असली इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे, मौजूदा नफरत और की फिजा को बदला नहीं जा सकेगा। नफरत की फिजा के पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया की दूसरी कौमों पर डालना, ये बुज़दिली है, ये बुज़दिली है। बहादुरी ये है कि हम तस्लीम करें कि हम मोहब्बत के लायक नहीं रहे। हमारे आबा व अजदाद थे मोहब्बत के लायक, हम नहीं है मोहब्बत के लायक, हम वाकई मोहब्बत के लायक नहीं रहे। वरना इस भीड़ में भी कोई एक मुसलमान वो अच्छे अखलाक वाला और असली इस्लाम वाला होता है, तो यही भीड़ उससे मोहब्बत करके दिखा देती है। इसलिए लोगों, आज की इस मजलिस का ये पैगाम है कि हम जो यहां तौबा करने आए हैं, हम जो यहां अपनी जिंदगी को बदलने के इरादे से आए हैं, उस बदलने के मजमून को, उस बदलने के दायरे को समझें, उसको समझिए कि हमें क्या क्या बदलना है। रोजाना अपनी आमदनी में से कुछ निकाल निकाल कर एक बॉक्स में रखिए, अपने बच्चों के हाथ से डलवाइए, अपनी बीवी के हाथ से डलवाइए। आपके बच्चे किसी दिन आइसक्रीम का मुतालबा करें, आपके बच्चे हैं, जरूर आप उनको आइसक्रीम खिलाएं, लेकिन अपने बच्चों से ये कहें कि बच्चों, अकेले अकेले तुम सब आइसक्रीम खाओगे, अब ये बताओ कि वो जो हमारे मोहल्ले में वो जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें कौन आइसक्रीम खिलाएगा? बच्चों, तुम एक काम करो ना, आज की अपनी आइसक्रीम छोड़ दो और आज मुझे इजाजत दे दो कि मैं तुम सब की तरफ से, बल्कि तुम सब मेरे साथ चलो और आइसक्रीम में दिलवाता हूं, लेकिन खुद खाने के बजाय अपने हाथ से अपने मोहल्ले के किसी गरीब पिछड़े हुए घर के बच्चे को जरा आइसक्रीम खिला दोगे।
وہ بچہ ایک روحانی سکون اس کو ملے گا، اور اس دن اس کو پتا چلے گا آئس کریم کھانے کا مزہ بہت کم ہے، آئس کریم کھلانے کا مزہ زیادہ ہے۔ اس کی عادت ڈلوائیے، اس چیز کو بہت کمی ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے ملک میں اتنے کروڑوں کی تعداد میں پچھڑے ہوئے لوگ نہ ہوتے، ہمارے ملک میں اتنے کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ نہ ہوتے جن کو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ نہ ہوتے جن کو آدی واسی کہا جاتا ہے۔ ان سب کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے اور پچھڑے رہنے اور جہالت کا شکار رہنے کے مجرم ہم بھی تو ہیں۔ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہر وقت یہ سوچتے رہو گے تو اپنے کو ظالم کب مانو گے؟ نماز کے آخر میں ہم سے جو دعا منگوائی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے، ہلوایا جاتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ، میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ہم اسے تسلیم کروایا گیا ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم مظلوم بعد میں بنے ہیں، پہلے ہم ظالم بنے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تم کسی اور پر ظلم کرو گے تو تم پر ظلم کرنے والا کوئی اور میں مسلط کر دوں گا۔ ٹٹ فار ٹیٹ، یہ خدا کا اصول ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ نظام ہے خدا کا۔ اپنی سوچ کو قرآنی بناؤ، اپنی سوچ کو پیغمبرانہ بناؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، کتنی محبت، کتنی شفقت، کتنا پیار، کتنا معاف کرنا، کتنی دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر۔